بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو مختصر سی باتیں ہیں۔ ایک تو اعتکاف کے حوالے سے میں نے پچھلے جمعے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، اور آج انشاءاللہ مغرب سے اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو جو لوگ بھی اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ مغرب سے پہلے جس مسجد میں وہ اعتکاف کرنا چاہیں وہاں پہنچ جائیں، اور مغرب کے بعد سے ان کا اعتکاف آغاز ہو جائے گا۔ اور اعتکاف کی بنیادی تعلیمات میں نے پہلے بتا دی تھی کہ اعتکاف کے دوران اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ذکر اذکار کرنا، نوافل پڑھنا، اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ سب کام ہونے چاہیے۔ انتہائی ضرورت کے لیے مسجد سے کچھ وقت کے لیے باہر نکلا جا سکتا ہے، قضاء حاجات کے بعد پھر دوبارہ مسجد میں واپس آنا لازمی ہے اس کے لیے۔ اور مسجد سے باہر کسی سے بات چیت کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک آدھ جملہ کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس سے کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ دوران اعتکاف اگر کوئی شخص ملنے کے لیے آتا ہے تو ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اس سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے، گھر کے حالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں، کاروبار کے حالات بھی تھوڑے بہت پوچھے جا سکتے ہیں، یعنی جو معمول کی تھوڑی بہت بات چیت ہے ہلکی پھلکی سی، وہ دوران اعتکاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ توجہ اللہ کی بندگی میں کرنی چاہیے۔ اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر جو صاحب بیٹھے ہیں انہیں چادر لپیٹ کے اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جو معتکف یعنی وہ مقام جہاں پر اس نے اعتکاف گاہ بنا رکھا ہے جسے، اس کے چاروں طرف چادر لپیٹ دی جائے اور پردے لٹکا دیے جائیں، اس کی سنت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ مسجد میں آپ کے لیے خیمہ لگا دیا جاتا تھا کہ جس میں آپ اور آپ کے اصحاب رسول الگ الگ خیموں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے وہاں تو پردہ لٹکانا جائز صحیح ہے، بلکہ سنت ہے، لیکن ویسے چادر لپیٹنا اور کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا، کسی سے بات نہ کرنا، یہ اعتکاف کی شرائط میں سے نہیں ہے، اور اس سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے صدقہ فطر کے حوالے سے سوال کیا، تو آپ تمام حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا لازمی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے نکلے تب وہ صدقہ فطر ادا کرے، وہ اس سے بہت پہلے بھی ادا کر سکتا ہے، کیونکہ صدقہ فطر کی اصل جو غرض ہے یا اس کی جو اصل لاجک ہے وہ یہ کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس عید کی خوشیاں منانے کی سہولتیں نہیں ہیں انہیں بھی آپ اس خوشی میں شریک کر سکیں، اور فطرانہ وغیرہ انہیں اگر قبل از وقت دے دیا جائے تو وہ اپنے گھر میں کچھ کھانے پینے کا اہتمام کر سکتے ہیں، کچھ کپڑے لباس کا اہتمام کر سکتے ہیں، اس لیے فطرانہ پہلے سے دیا جا سکتا ہے۔ البتہ فطرانے کی مقدار کے بارے میں مختلف تھوڑی بہت آراء پائی جاتی ہیں۔ جو کم سے کم مقدار ہے جن کا اخبارات میں بھی ذکر کیا گیا وہ 70 روپے ہے، لیکن اس سے زیادہ جتنا کوئی آدمی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، اور اصل اس کا جو معیار یا پیمانہ بنایا گیا ہے یہ 2 حوالوں سے بنایا جاتا ہے۔ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ نصف سا، جو سا صاد الف عین عرب دنیا میں ایک پیمانہ ہوتا تھا اشیاء کو، اناج کو ماپنے کا، جیسے ہمارے ہاں ڈبے پہلے ہوا کرتے تھے، کلو کا ڈبہ ہے، 2 کلو کا ڈبہ ہے، 5 کلو کا ڈبہ ہے، تو اس میں اناج اور اس طرح کی چیزیں ہم ماپا کرتے تھے۔ تو وہاں پر بھی، اور وہ مدینے کا جو سا تھا وہ تقریباً 5 کلو کا بنتا ہے، اور کوفہ کا جو سا ہے وہ تقریباً کوئی 4.5 کلو کا بنتا ہے، تو اس لیے نصف مدینے کے اعتبار سے 2.5 کلو بن جاتا ہے، اور کوفہ کے اعتبار سے تقریباً 2.25 کلو بن جاتا ہے۔ تو 2.5 کلو گندم یا 2.25 کلو گندم یہ اس کی کم سے کم مقدار ہے، اس کی قیمت ادا کر دی جائے، یا وہ آٹا خرید کے دے دیا جائے، یا اناج خرید کے دے دیا جائے، یا کسی کی ضرورت پوری کر دی جائے، گھر کے ہر فرد کی طرف سے
بچوں کی طرف سے بھی، بیوی کی طرف سے بھی، اور گھر میں موجود کام کرنے والے نوکر کی طرف سے بھی۔ اس لیے یہ صدقہ فطر ضرور دینا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ میں چونکہ کھجور ان کا مرکزی اور بنیادی غذا کا ذریعہ تھا، اس لیے وہ کھجور کو پیمائش کر کے اور اس کو ماپ کے دیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں علاقوں میں گندم یہ بنیادی اناج کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، تو اس لیے پھر فقہاء نے گندم کو ان علاقوں میں ایک اناج کا پیمانہ بنا دیا، اس لیے اس کے مطابق اس کی یہ قیمت بنتی ہے اور یہ دینی چاہیے۔ اور اس میں فقراء اور مساکین سارے کے سارے، ان سب کو یہ صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے اور ان کو دینا چاہیے۔ اور اس میں سب سے آغاز پہلے اپنے عزیزوں سے، اپنے اقارب سے کرنا چاہیے، کہ اپنی برادری میں جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کو پہلے دیا جائے، پھر اس کے بعد اپنے علاقے میں جو ضرورت مند ہیں ان کو دیا جائے، اور پھر دور دراز کے علاقوں میں اگر کسی کی کوئی بندہ آ جاتا ہے یا کسی کی پہنچ ہے تو وہاں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ زکوٰۃ صدقات کی تقسیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ گھر سے آغاز کیا جائے، اور گھر سے آغاز کا مطلب یہ ہے کہ عزیزوں میں، اقارب میں اس کا آغاز کیا جائے۔ ایک صاحب نے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا کہ کیا زکوٰۃ کی رقم بھائی کو، بہن کو یا بہن کے رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بھائی کو اور بہن کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو یہ بتانا لازمی نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ لیکن اپنے بچوں کو نہیں دی جا سکتی، اپنے والدین کو نہیں دی جا سکتی، اپنے دادا نانا کو نہیں دی جا سکتی، اپنے پوتوں نواسوں کو نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اپنی اولاد کی ذمہ داری بندے پر پڑتی ہے، اور بھائی بہن یہ قرابت داروں میں ان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنے عزیزوں میں سے بھائی یا بہن ضرورت مند سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، چچا بھتیجا دیکھتا ہے، بھانجی اور پھوپھیوں میں سے کسی کو دیکھتا ہے جو بھی قریبوں میں سے ہے، تو سب سے پہلے اس کو دیا جائے تاکہ اس سے دوہرا اجر ملے، ایک حق قرابت کا اجر ملے گا اور ایک صدقہ اور خیرات یا زکوٰۃ کا اجر اسے میسر آئے گا انشاءاللہ۔